ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور دبر بن یحنس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمیں دوز سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان۔ لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس عبد غوث تھا، وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہوئی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معارف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ وہ ہمیں باجماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے سنا کا حاکم مقرر کیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن حبیرہ اور دبر بن یحنس جون 632 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز کر دیں، دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقی قبیلوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ قاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا، اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، وہ شعبدے باز اور جادوگر تھے۔ شعبدے بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسود انسی کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی شعبدہ باز تھا۔ نبوت کے دوسرے دعوے دار طلحہ اور مسلمہ تھے۔ مسلمہ خاص طور پر شعبدے بازی میں مہارت رکھتا تھا، ایسے شعبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا۔ مثلا وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور وہ پرندہ اڑ جاتا۔ مسلمہ بدصورت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان نہیں حیوان کا چہرہ ہو۔ خد و خال بھی حیوانوں جیسے تھے۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی، اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی۔ مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور 2 قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا: مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ بات واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے، ایک قاصد نے کہا۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کے نام،
زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ کذاب ہی کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نہار الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر ہدایت دی کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گیا۔ مسلمہ بن حبیب جو مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا، لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی تھیں۔ مثلاً اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا۔ اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں اور دو اس کے پیچھے کھڑی تھیں۔ مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر بات کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں آیا، وہ بیٹھا نہیں کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ مسلمہ نے اسے کہا، کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول، اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں۔ مدینہ سے ایک آدمی آیا ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا نام نہار الرجال ہے۔ نہار الرجال دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بیک وقت بولے۔ پھر ایک نے کہا، وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں۔ مسلمہ کذاب نے کہا، اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے، میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسلمہ بن حبیب نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے، نعوذ باللہ، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کر سکتا؟ الرجال نے کہا، میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا، مجھ پہ یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں۔ مسلمہ کے الچی نے کہا، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے، وہ تجھے زندہ دیکھنا اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ اس کذاب کے ہاں نہ جائے۔ الرجال نے کہا، یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں، یہ صداقت اور کذاب کا سوال ہے۔ اگر ایک کذاب کو صدق سے بہراور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ الرجال نے کہا، میں آؤں گا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسلمہ کذاب کو الرجال کا جواب بتایا۔ الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھیں، اس لیے مسلمہ خیمے میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیتا جس کی خوشبو عطر کی طرح کی خوشبو ہوتی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو ہیپنوٹائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا۔ خود مسلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ کذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کرا دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو، مسلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔
میں صرف اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، الرجال نے کہا، اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسلمہ مسکرایا اور الرجال کو خیمے میں لے گیا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، کیسی سودے بازی یا کیسا شوبدہ یا جادو تھا کہ اگلی صبح جب الرجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمہ سچا نبی ہے۔ الرجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ الرجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ چوک در چوک مسلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنا دست راست بنا لیا۔ الرجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ الرجال نے مسلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مسلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجا تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہتے تھے۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجا بچپن سے خودسر اور آزاد خیال تھی۔ وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی، اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقل مند تھی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ غیبدان بھی تھی اور وہ آنے والے وقت کو قبل از وقت جان لیتی تھی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجا قدرتی طور پر شاعرہ تھی، ہر بات منظوم کرتی تھی، اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجا نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجا کے کانوں میں یہ خبریں پڑی کہ طلحہ اور مسلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس سے مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ وہ صرف نبی بن کر کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنی تمیم کے ہاں جا پہنچی۔ ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، وقی بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجا نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تہ تیغ کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجا زیر کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھی، اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اس میں اپنی فوج شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجا نے انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ اسے نبی مانے، ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجا ایک مقام نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجا کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ سجا نے اپنے ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجے۔ قبیلوں کے سردار نے ایلچی سے کہا، پہلے اس علاقے سے کوچ کرو، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجا نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یمامہ، سجا نے کہا۔ وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں، ایک سردار نے اسے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجا نے کچھ ایسے شعر پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔
उसे ये इत्तला दी गई कि एक लश्कर यमामा की तरफ बढ़ रहा है। मुसलमा ने ये मालूम करा लिया कि ये सुज्जा का लश्कर है। उसने अर्रिजाल को बुलाया। क्या तुमने सुना है कि सुज्जा का लश्कर आ रहा है? मुसलमा ने कहा, लेकिन मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। तुम जानते हो कि इस इलाके में मुसलमानों की फौज मौजूद है जिसका सालार इक्रमा है। क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि सुज्जा और इक्रमा की लड़ाई हो जाए और जब दोनों लश्कर आपस में उलझे हुए हों उस वक्त हम उस पर हमला कर दें? अगर उनकी टक्कर न हुई तो तुम क्या करोगे? अर्रिजाल ने कहा, फिर मैं सुज्जा के साथ दोस्ती का मुआहिदा कर लूंगा। मुसलमा ने कहा, सूरत वही पैदा हो गई। सुज्जा और इक्रमा रजी अल्लाह अन्हु की फौजें एक दूसरे से बेखबर रहीं और सुज्जा यमामा के बिल्कुल करीब आ गई। मुसलमा ने अपना एक एलची सुज्जा के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि सुज्जा उसे मिलने उसके पास आए ताकि दोस्ती का मुआहिदा किया जाए। सुज्जा ने जवाब भेजा कि वो आ रही है, लेकिन मुसलमा को कबल इस वक्त इत्तला मिल गई कि सुज्जा अपने लश्कर को साथ ला रही है। उसने सुज्जा को पैगाम भेजा कि लश्कर को साथ लाने से मैं ये समझूंगा कि तुम दोस्ती की नीयत से नहीं आ रही। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हो कि अपने चंद एक मुहाफिजों को साथ ले आओ। मुसलमा के एक दरबारी ने कहा, ए रसूल, सुना है कि सुज्जा का लश्कर इतना बड़ा है कि यमामा की वो ईंट से ईंट बजा देगी, और ये भी सुना है कि वो कत्लो गारत करके और लूट मार करके आगे चली जाती है। उससे वही महफूज रहता है जो उसकी नबुव्वत को तस्लीम कर लेता है। मुसलमा ने पूछा, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? क्या तुम मुझे ये मशवरा देना चाहते हो कि मैं अपनी नबुव्वत से दस्तबरदार होकर उसकी नबुव्वत को तस्लीम कर लूं? उसे जवाब मिला, नहीं, हमारा मतलब एहतियात से है, वो कोई अपना हाथ न दिखा जाए। मुसलमा ने कह लगाया और कहा, तुम शायद मेरी सूरत देखकर मशवरा दे रहे हो। क्या तुम मुझे कोई ऐसी औरत दिखा सकते हो जो मेरे पास आई हो और मेरी गर्विदा न हो गई हो? सुज्जा को आने दो, वो आएगी, जाएगी नहीं, और वो जिंदा भी रहेगी। वो आ गई और वो लश्कर के बगैर आई। यमामा के लोगों ने उसे देखा और आवाजें सुनाई। इतनी खूबसूरत और तरादार औरत पहले कभी नहीं देखी थी। अगर नबुव्वत हुस्न पर मिलती है तो इस औरत को नबुव्वत मिल सकती है। उसके साथ 40 मुहाफिज थे जो आला नस्ल के घोड़ों पर सवार थे। एक से एक खूबसूरत जवान था। कमर से तलवारें लटक रही थीं और उनके हाथों में बर्छियां थीं। सुज्जा जब किले के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसे देखकर भी किसी ने दरवाजा न खोला। क्या ऐसा आदमी खुदा का रसूल हो सकता है जो मेहमान को बुलाकर दरवाजा बंद रखता है? सुज्जा ने बुलंद आवाज से कहा, क्या वो नहीं जानता कि वो उस औरत की तौहीन कर रहा है जिसे खुदा ने नबुव्वत अता की है? किले के ऊपर से आवाज आई, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तुम पर सलामती हो। हमारे रसूल ने कहा है कि मुहाफिज बाहर रहें और मेहमान अंदर आ जाए। दरवाजा खोल दो। सुज्जा ने दलेरी से कहा और अपने मुहाफिजों से कहा, तुम सब किले से दूर चले जाओ, लेकिन हम एक अजनबी पर कैसे एतबार कर सकते हैं? मुहाफिज दस्ते के सरदार ने कहा, अगर सूरज गुरूब होने तक मैं वापस न आई तो इस किले को मलबे का ढेर बना देना। सुज्जा ने कहा, और इस शहर के एक बच्चे को भी जिंदा न छोड़ना। मेरी लाश को मुसलमा और उसके खानदान के खून से नहलाकर यहीं दफन कर देना, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किले से कुछ लेकर निकलूंगी। मुहाफिज चले गए और दरवाजा खुल गया, मगर उसके इस्तकबाल के लिए मुसलमा मौजूद नहीं था। उसके हुक्म पर दरवाजे पर खड़े 2 घुड़सवार उसे किले के सहन में ले गए, जहाँ एक चौकोर खैमा नस्ब था। उसके इर्द गिर्द दरख्त और पौधे थे और नीचे घास थी। सुज्जा को खैमे में दाखिल कर दिया गया। अंदर की सजावट ने उसे मशहूर कर दिया, मगर मुसलमा वहाँ नहीं था। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुसलमा खैमा में दाखिल हुआ। सुज्जा ने उसे देखा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में तमस्खर था। सुज्जा ने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। इतने छोटे कद का आदमी शाज़ो नादिर ही कभी नजर आता था। क्या तुमने नबुव्वत का दावा किया है? सुज्जा ने उससे तंजिया लहजे में पूछा। दावा करना कुछ और बात है। मुसलमा ने सुज्जा की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये सच है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह रसूल नहीं मानता, लेकिन उसने अपनी रसालत मनवा ली है। लोग इसलिए मान गए हैं कि कबीला कुरैश की तादाद और ताकत ज्यादा है। उन्होंने अब दूसरों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तिबरी ने चंद एक हवालों से लिखा है कि मुसलमा ने सुज्जा की आंखों में आंखें डाल दी। उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बहुत अरसे बाद सुज्जा ने किसी मौके पर कहा था कि उसने इतनी छोटी छोटी आंखें मेरी आंखों में डाली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ठंगना सा ये बदसूरत आदमी पुरस्कार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा है। मुझे इत्मीनान सा होने लगा कि ये शख्स मुझे कत्ल नहीं करेगा। कुछ और वक्त गुजरा तो इस एहसास ने जैसे मुझे बेबस कर दिया कि मैं उसके वजूद में समा जाऊं और मेरा वजूद खत्म हो जाए। सुज्जा ने कहा, अगर तुम नबी हो तो कोई इल्हामी बात करो। तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई? मुसलमा ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे शेर पढ़ रहा हो। तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी इस तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तन्हा नहीं। मुझे खुदा ने बताया है। उसने कुरान की आयत की तर्ज के अल्फाज बोले। वो एक जिंदा वजूद से जिंदा वजूद पैदा करता है, पेट से, अंतड़ियों से। खुदा ने मुझे बताया है कि औरत मानिंदे ज़र्फ के है जिसमें कुछ डालकर निकाला जाता है।
ورنہ ظرف بیکار ہے۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی۔ مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی، مسلمہ نے کہا۔ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو اور میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے، اور دن اپنا سورج رات کی تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ سجا نے کہا، ہاں مسلمہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار ستاری ہونے لگا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔